آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ چیپٹر 3 لیسن 4 کھانا کھانے کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کھانا کھانے کے کل آداب کیا ہیں۔ کھانا کھانے کے کل آداب۔ سنت ہے کہ جو چیز کھائے داہنے ہاتھ سے کھائے۔ کھانے کے وقت دو زانو بیٹھے، کوئی چیز لیٹ کے نہ کھائے، مگر بائیں ہاتھ پر زور دے کر بیٹھنے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، چار زانو بیٹھنا مکروہ ہے، اور اگر پاؤں زانو پر رکھ کر بیٹھے تو اور بھی بدتر ہے۔ اکیلے اکیلے کوئی چیز کھانا مکروہ ہے، اور خدمتگاروں اور غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ راستہ چلتے میں کچھ کھانا مکروہ ہے، اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مسنون ہے، اور یہ سنت ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں وہ رومال سے خشک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اول صاحب خانہ کے ہاتھ دھلائے جائیں، اس کے بعد جو شخص اس کے داہنی جانب ہو اس کے ہاتھ دھلائے جائیں، اور اسی ترتیب سے انتہائی مجلس تک ہاتھ دھلائے جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد پہلے اس شخص کا ہاتھ دھلایا جائے جو صاحب خانہ کے بائیں جانب بیٹھا ہو۔ اسی طرح ترتیب وار سب کے ہاتھ دھلانے کے بعد آخر میں صاحب خانہ کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ سنت ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ہی طشت میں دھلائے جائیں اور پانی کو پھینک دیا جائے۔ جس خان میں شراب پی گئی ہو اس پر کوئی چیز رکھ کے کھانا حرام ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے جس جگہ پر کوئی حرام چیز کھائی جائے اور فعل حرام انجام دیا جائے اس جلسے میں کوئی چیز کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ اس گروہ کے دسترخوان پر بھی بیٹھنا حرام ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہوں اور ان کی نسبت ارتکاب افعال حرام کا عیب لگاتے ہوں۔ کھانے کے اول و آخر نمک کھانا سنت ہے۔ حدیث معتبر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ اول وہ جو تنہا بیٹھ کر کھانا کھائے، دوم جو اکیلے سفر پر جائے، سوم اس پر جو تنہا مکان میں سوئے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ اگر 4 صفتیں کھانے میں پائی جائیں تو اس کے آداب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اول وجہ حلال سے ہو، دوسرے کھانے والے زیادہ ہوں، تیسرے کھانے سے پہلے خدا کا نام لیا جائے، چوتھے کھانے کے بعد خدا کی تعریف کی جائے۔ حدیث صحیح اور معتبر منقول ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا تھا تو حضرت خالی برتن طلب فرماتے تھے، اور جتنے لذیذ کھانے ہوتے تھے ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا برتن میں ڈال کر یہ ارشاد فرماتے تھے، جاؤ انہیں فقیروں اور مسکینوں کو دے دو۔ معتبر حدیثوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کی مفارقت میں اس سبب سے مبتلا ہوئے کہ ایک دن انہوں نے ایک موٹی تازی بھیڑ ذبح کر کے اس کے کباب بنائے تھے، اور ایک مرد صالح روزے دار ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے اس کباب کی خوشبو تو سونگھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے غافل ہو گئے کہ اس کو کھانا کھلائیں۔ اسی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر ایک بلا آنے والی ہے اور آپ تیار رہیے۔ چنانچہ اسی شب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اظہر من الشمس ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ چاشت کے وقت ان کے ملازم اور غلام مکان کے 3 میل کے فاصلے تک آوازیں لگایا کرتے تھے کہ جسے صبح کے کھانے کی ضرورت ہو وہ یعقوب کے دسترخوان پر آ جائے۔ اسی طرح رات کو منادی کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جس وقت دسترخوان بچھے اور کوئی سائل آ جائے اسے خالی نہ پھر جانے دو۔ بے سند صحیح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ایسے دسترخوان یا میز پر بیٹھے جس پر لوگ شراب پیتے ہوں وہ ملعون ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ جس دسترخوان پر لوگ شراب پیتے ہوں اس پر رکھ کر یا اس سے اٹھا کر کوئی چیز نہ کھائے۔ فقہ الرضا علیہ السلام میں منقول ہے کہ جس دسترخوان کی نسبت یہ گمان ہو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد لوگ اس پر شراب پئیں گے
اس پر کھانا مت کھاؤ۔ کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حالت جنابت میں کچھ کھانا موجب فقر و فاقہ ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے کو منع فرمایا ہے، سوائے اس شخص کے جو حالت اضطرار میں ہو اور اس کے داہنے ہاتھ میں کوئی عارضہ ہو۔ بے سندہائے معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک بائیں یا دائیں پہلو پر تکیہ کر کے کبھی کھانا نوش نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار کے لیے تواضع و فروتنی یہاں تک کام میں لاتے تھے مثل غلاموں کے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ کوئی بھی چیز لیٹ کر یا اوندھے منہ پڑھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ عباد بصری جو صوفیوں کے مشائخ اور علماء اہل سنت میں سے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور حضرت اس طرح کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ان کا بایاں ہاتھ زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ عباد نے کہا، آیا آپ نہیں جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے وقت ہاتھ پہ سہارا دینے کو منع فرمایا ہے؟ حضرت نے ذرا سا ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد پھر رکھ دیا۔ عباد نے پھر اسی بات کا اعادہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ارشاد فرمایا کہ واللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تکیہ کرنے کو ہرگز منع نہیں فرمایا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہیٰ۔